وہ بوسے دینے لگا. کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہ آیا، نہ یہ عرب ہے، نہ یہ عراق کا رہنے والا، نہ حجاز مکہ مدینہ کا رہنے والا، نہ یہ شیعہ ہے، لیکن باتیں کرتے کرتے امام کے قدموں میں گر گیا. کبھی امام کے ہاتھ چومتا ہے، کبھی امام کے قدموں کو بوسے دیتا ہے. امام نے کلام کیا، کچھ عرصہ بات کی اس کے ساتھ، اور اس کے بعد گفتگو ختم ہوئی، امام وہاں سے تشریف لے گئے. ابو ہاشم کہتا ہے اب میں نے اسے پکڑ لیا. بھئی تو سپاہی ہے، تیرے ہاتھ میں تلوار ہے، اسلحہ تیرے سینے پہ زرہ ہے. اچھا سپاہی کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکتا. بھئی جو اپنی فوج کے ساتھ گزر رہا ہو، ہاتھ میں تلوار ہو، سینے پہ زرہ ہو، اور جب فوجی گزرتے تھے تو دنیا اپنی چھتوں پہ آ کے دیکھتی تھی کہ فوج گزر رہی ہے. یہاں فوجی امام کے قدموں میں جھک رہا ہے. کہتے ہیں مجھے بہت حیرت ہوئی، آخر کار امام نے ایسا کیا کہا کہ تو مجبور ہو گیا امام کے قدموں پہ بوسہ دینے کا. حضرات سن رہے ہیں؟ سنی، خدا کی قسم لطف آئے گا. کہتا ہے مجھے بہت حیرت ہوئی، مولا نے تیرے کان میں ایسا کیا کہا؟ تو کہتا ہے خدا کی قسم مولا نے مجھے میرے اس نام سے پکارا تھا جو میرے باپ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ اکبر. کہا میرے لیے اتنا ہی کافی تھا، امام کی امامت اور ولایت میرے لیے ثابت ہو گئی. بھئی جو حسب و نسب و شجرہ جانتا ہو، امام جب تمہیں دیکھتا ہے تو تمہیں نہیں، تمہارے حسب و نسب کو دیکھتا ہے. اب آپ سمجھے جب میرے مولا علی جنگ میں آتے تھے تلوار چلاتے چلاتے رک جاتے تھے. کہتے 7 نسلوں کے بعد ایک مومن آئے گا، اس مومن کی حرمت کی خاطر تیری جان کو چھوڑ رہا ہوں. اسے کہتے ہیں امام.